الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على النبي المجتبى والصلاة والسلام على النبي المقتدى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لجسدك حق وإن لأهلك حق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم قابل سب تکریم بزرگان کرام اور میرے علماء کرام، اس رنگین دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے جن بندوں کو پیدا فرمایا ہے ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک بہترین دین کو مقرر کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اور لوگوں نے ادیان کو گھڑ رکھے ہیں، یعنی مختلف دین کے اوپر لوگ چلتے ہیں، لیکن سب باطل، ایک ہی دین حق ہے اور وہ دین اسلام ہے. اور آگے چل کر اگر ہم دیکھیں تو دین اسلام کے اوپر اگر ہم غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دین اسلام ایک اعتدال والا مذہب ہے، ایک معتدل دین ہے، اس لیے کہ اس دین اسلام کے اندر اعتدال اس معنی کر کے ہے کہ اس دین کے اوپر چلتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے نہ کسی کا کوئی حق ضائع ہوتا ہے اور نہ کسی کو زیادہ نقصان پہنچتا ہے اور نہ کسی کو زیادہ نفع پہنچ سکتا ہے، بلکہ ہر ایک کو اس کا حق متعینہ مل کر رہتا ہے. جس آدمی کو جتنی ضرورت ہوتی ہے، جس آدمی کا جتنا حق شریعت کے اندر لکھا ہوتا ہے، شریعت کی روشنی کے اندر ملتا ہے، وہ دین اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اس انسان کو پہنچتا ہے. اس معنی کر کے اسلام ایک معتدل مذہب ہے. ورنہ دیگر ادیان کو اگر ہم دیکھتے ہیں، پچھلی قوموں کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہاں افراط و تفریط تھی، یعنی کمی بیشی تھی، بہت زیادہ کمی بیشی تھی، لیکن اسلام کے اندر ایسا نہیں. اس نے سب کے حقوق کو یکساں بیان کیا. اس لیے میں آج آپ کو بتاؤں کہ حقوق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. حقوق بھی دو طرح کے ہیں. ایک جس کو ہم اللہ کا حق کہتے ہیں، جس کو حق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے بندوں کے حقوق جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں حقوق العباد سے. یہ دو ہی حقوق دنیا کے اندر چلتے ہیں اور انسان نے ان دونوں حقوق کو یکساں طور پر ادا کیا اور ادا کرتے کرتے اس کا انتقال ہوا تو اللہ کی ذات سے قوی امید ہے
کہ نہ اس سے کوئی سوال و جواب ہوگا، بلکہ سیدھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَادْخُلُوا فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ حقوق، اب حقوق اللہ کو ہم جانتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، صدقات ادا کرنا، خیرات کرنا، یہ تمام چیزیں حقوق اللہ میں داخل ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب لوگ حقوق اللہ تو کچھ نہ کچھ کمی کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں، الحمدللہ۔ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ بھی ادا کر لیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جہاں کمی ہے وہ حقوق العباد کے اندر کمی، واقعی بڑی کمی ہے، اس کے اندر بڑی کوتاہیاں ہیں حقوق العباد کے اندر۔ حقوق العباد کیا ہے؟ بندوں کے حقوق، ماں کا باپ پر حق، باپ کا ماں پر حق، ماں باپ کا بچوں پر حق، اور بچوں کے والدین کے اوپر حقوق کیا ہیں وہ بھی ہے۔ میاں کا بیوی کے اوپر کیا حق، بیوی کا میاں کے اوپر کیا حق۔ اسکول کے اندر ہے تو پروفیسر کا، ٹیچر کا بچوں کے اوپر کیا حق ہے، اور بچوں کے ٹیچر کے اوپر کیا حقوق ہے۔ مدارس کے اندر اگر ہم جاتے ہیں تو معلم اور ان کا شاگردوں کے اوپر کیا حقوق ہے، شاگردوں کے معلم کے اوپر کیا حقوق ہے۔ ان سب حقوق کو اسلام کے اندر بہترین انداز میں بیان ہے، اور اسی کا نام ہے حقوق العباد۔ اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ یہ حقوق العباد، اس کی اہمیت کا اندازہ میں آپ کو 4 چیزیں بتاؤں گا۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ اسلام کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے حق کو اتنا زیادہ بیان نہیں کیا، لیکن اس حقوق العباد کے اندر بہت تاکید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی۔ پہلی چیز میں آپ کو بتاؤں، دین کے جو سارے احکامات جس علم کے اندر جمع ہوتے ہیں اس کو علم الفقہ کہتے ہیں، فقہ کا علم۔ لیکن آپ غور کریں، علماء جانتے ہیں کہ اس علم الفقہ کے اندر صرف 1/4 حصہ عبادات کے قبل سے ہے، 3/4 حصے بندوں کے حقوق کے قبل سے، اس کی اہمیت۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مفتی لوگ جانتے ہیں کہ فقہ کی جو اہم کتاب جس کے پڑھے بغیر کوئی مفتی نہیں بن سکتا ہے، جس کا نام ہے ہدایہ، وہ 4 والیوم کے اندر ہے، 4 جلدوں کے اندر ہے۔ لیکن بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک ہی جلد، ایک ہی والیوم وہ حقوق اللہ کے قبل سے ہے، اور بقیہ 3 والیومز اور جلدیں حقوق العباد کے قبل سے۔ مسائل کے اندر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، فقہی مسائل کے اندر بھی، تو سب سے زیادہ اگر زور دیا گیا ہے تو وہ حقوق العباد کے اوپر ہی زور دیا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ چند صفحوں کے اندر بیان کر دیتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ صفحات اگر بگاڑتے ہیں، لکھتے ہیں، تو وہ معاملات کے اندر، کہ لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، لوگوں کو ان کا حق کس طرح دینا ہے، اسی کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اور بات بتاؤں اس کی اہمیت کے اوپر، کہ جب انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان سے جب گناہ سرزد ہو جائے، چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ رب العزت کے سامنے وہ بیٹھتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب ہاتھ اٹھاتا ہے اور وہ اللہ سے یہ کہتا ہے استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ کی ذات سے 100% امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور یہ ایسی اس کو معافی ملتی ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہوا۔ لیکن اگر کوئی آدمی حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرے گا، حقوق العباد کے اندر جھول کرے گا، تو لاکھوں معافیاں مانگ لے گا، اللہ رب العزت سے اللہ معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ جس آدمی کا جو حق اس نے ادا نہیں کیا، جس آدمی کے حق کو اس نے مارا ہے وہ ادا نہ کرے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی چھوٹے بچے کو مارتا ہے
اگر کوئی چھوٹے بچے کو کچھ مارتا ہے تو چھوٹے بچے سے اگر معافی مانگ بھی لیتا ہے اور چھوٹا بچہ کہہ بھی دیتا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، پھر بھی معاف نہیں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ بچہ کہہ بھی رہا ہے کہ میں نے معاف کیا لیکن معاف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ نابالغ اور نابالغ کی معافی کا کوئی اعتبار نہیں۔ یہ حقوق بڑی اہمیت ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے دارالعلوم دیوبند کے محترم بانی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں بھی ایک بات بتا، ان کا احتیاط دیکھیں۔ وہ مدرسہ چلا رہے ہیں، چندے کی رقم ان کے پاس آتی ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، مجھے یہ ڈر لگا رہتا ہے میرے پاس یہ رقم آئی ہے، کہیں مدرسے میں غلط جگہ استعمال نہ ہو جائے اور اللہ رب العزت مجھ سے پکڑ نہ کرے، اس لیے کہ یہ تمام لوگوں کا چندہ کیا ہوا رقم، اور اگر کسی ایک غلط جگہ استعمال کر دیا تو اس رقم کے اندر بہت سارے لوگوں کے حقوق، میں کس کے حقوق کو معاف کراؤں۔ تو حضرت بہت ڈرتے تھے، اتنے بڑے اللہ والے اور اتنی بات کے اندر ڈرتے تھے۔ یہ حقوق العباد کی جب اہمیت ان کے اندر تھی تبھی تو یہ حال ان کا ہو چکا۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے میرے صحابہ، آپ مجھے بتلاؤ کہ مفلس کون ہے؟ غور سے سننا، آپ مجھے بتلاؤ کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے فرمایا جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ مفلس۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مفلس وہ آدمی ہے جس انسان کے پاس پیسے نہ ہو، وہ بظاہر مفلس ہے لیکن وہ حقیقت مفلس نہیں ہے، چونکہ آج نہیں کل تو پیسے آ ہی جانے والے، لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں حقیقت میں مفلس کنگال وہ انسان ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق مارتا ہے، لوگوں کو اپنا حق نہیں دیتا ہے، بھائی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، ماں باپ اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، اولاد والدین کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، شوہر بیوی کے حق ادا نہیں کرتا اور بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، اور ہر بڑا چھوٹے کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے، اور وہ اس حالت کے اندر قیامت کے دن آئے گا، میدان محشر میں سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور جن جن لوگوں کے حقوق کو اس نے مارا ہوگا ان سب کو کھڑا کیا جائے گا، اور وہ لوگ مطالبہ کریں گے کہ اے ہمارے رب، ہم اس آدمی نے ہمارے حقوق کو مارا ہے، ہمارا حق دلوا۔ اللہ رب العزت کہیں گے ٹھیک ہے، چلو آپ کے پاس جتنی نیکیاں ہیں وہ اس کو دیتے جاؤ۔ وہ انسان سب نیکیاں دیتا جائے گا، یہاں ابھی مطالبہ باقی ہے کہ ہمارے رب اور بھی ہمارے حقوق ابھی باقی ہیں۔ تب ایک ہی راستہ بچا ہے کہ تیرے جتنے گناہ ہیں وہ اس آدمی کو دے دے، اور بالآخر یہ پرہیزگار دنیا کے اندر لوگوں کی نگاہوں کے اندر عبادت گزار سمجھا جاتا تھا، لیکن کل قیامت کے دن مجرموں کی فہرست کے اندر جائے اور اس کو جہنم کے اندر داخل کر دے۔ کیوں؟ یہ حقوق العباد کے اندر کمی۔ میرے عزیزوں، دین کا تقاضا، دین کا مطالبہ صرف عبادت نہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج صدقات خیرات نہیں، بلکہ دین کا مطالبہ جب وہ ہے تو اسی طرح سب سے اہم مطالبہ، سب سے اہم تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کے حقوق کو ادا کریں۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جہاں کمی ہے وہ حقوق العباد کے اندر کمی ہے۔ حقوق العباد کو ادا نہیں کرتے ہیں لوگ، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ کر سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب ان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ تلاش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی حقوق العباد کے اندر بڑی شکوے کا حامل ہے۔ اسی لیے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ہر ایک کے حقوق کو ایک ایک جمعہ بیان کروں گا، لیکن شرط یہی ہے کہ آپ صرف سننے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ ان حقوق کو اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں، اور ان حقوق کو اگر ہم کمی کر رہے ہیں
ان حقوق کی ادائیگی کے اندر ہماری کوتاہی چاہے کوئی کتنا بڑا ہو، لیکن اس کمی اور کوتاہی کو پور کر لے، اس لیے کہ موت کا کوئی حال نہیں، کب موت آ جائے، کب زندگی کی شام ہو جائے نہیں معلوم۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھے خود نہیں معلوم کہ میں اترنے سے پہلے زندہ ہوں یا نہیں۔ اسی لیے حقوق کے اندر، حقوق کے باب کے اندر بڑا احتیاط سے کام لینا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا میں حق اگر بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ آج لوگوں کے اوپر، لوگوں کے اندر محبتیں نہیں ہیں، لوگوں کے اندر جھگڑے ہو رہے ہیں، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ قدرت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ آج ہمارے اندر محبتیں نہیں۔ وقت بھی کم ہو رہا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم بیان کریں گے، ہر ایک کے حقوق انشاءاللہ بیان کریں گے، لیکن یہی شرط کہ آپ کو عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے، اور اہم اعلان یہی ہے کہ آپ جتنا جلدی آنے کی سعی کریں اتنا اچھا ہے، اس لیے کہ بیان جب آدمی پہلے سے سنتا ہے آخر تک تو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکچر کے اندر اگر آخر کے اندر آدمی بیٹھتا ہے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے جلدی آنے کی کوشش کریں تاکہ شروع کی باتیں اگر سنیں گے بنیادی باتیں ہوتی ہیں تو آخر کا بیان آپ کے لیے سننا آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔